لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. آگ اللہ نے بنائی ہے نافرمانوں کے لیے, کیونکہ اللہ سزا دے گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. اور اللہ کامیاب ہونے والوں کو معمولی نعمت نہیں دے گا. وہ اللہ ہے بھائی, وہ اللہ ہے. یہ تھوڑی کہ ایک شیلڈ پکڑا دی, آپ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوئے, آپ زنا سے بچے, آپ بدنظری سے بچے, آپ نے بوڑھی ماں کا احترام کیا, آپ نے بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی اللہ کے لیے برداشت کی, آپ نے غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھانا کھلایا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے مظلوموں کی مدد کی, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے صدقہ ایسے کیا کہ دائیں سے ہاتھ سے دیا, بائیں کو بھی پتہ نہ چلا, چھپ چھپا کے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا, آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہو. تو قیامت میں اللہ آپ کو ایک شیلڈ پکڑا دے گا کہ چلو جی اس کی تصویر لو, شیلڈ لو, ہاں چلو شاباش جاؤ. ایسا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. پھر اس نے جو جنت بیان کی ہے نا, جس کا لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو ہمیں تو ان پر مذاق اڑتا ہے کہ ابے تو اللہ جب نعمتیں دے گا تو اس کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے. پھر اس میں ہوں گی دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں. اور یہ جو اللہ نے دودھ شہد کی اور یہ جو نہریں ذکر کی ہے نا, اور حوریں اور باغات, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے جو جنت کو ڈیفائن کیا ہے نا, وہ اس لحاظ سے ڈیفائن کیا کہ 1400 سال اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے قرآن نے کامن چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف یہ ہوگا. جنت ہے عیاشی کی جگہ, کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو اب چونکہ پہلے مصداق, اولین مصداق اس کے عرب تھے, وہ بدو تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ سائنس سے واقف بھی نہیں تھے, تو ان کو بتایا گیا تاکہ پہلے ان کی سمجھ میں آئے گی. تو وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس وقت بھی عیش و عشرت کی تھی اور قیامت تک کیا ہوں گی عیش و عشرت. کیونکہ بہت سے لوگ نا لبرل یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو دیسی چیزیں ہیں ساری, آج کل تو جدید آج گھوڑے تھوڑی چاہیے ہمیں, آج تو ہمیں عیش و عشرت کے لیے جانا ہوتا ہے, ہم جہاز میں جاتے ہیں. تو جنت میں جہاز کا تذکرہ تو ہے نہیں. تو بھائی وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر دور میں انسان کو محبوب رہتی ہیں. باغات ہر دور میں انسان کے لیے کیا ہیں؟ محبوب. نہریں, وہ میں ناران کاغان بھی گیا ہوں, سوات مردان بھی گیا ہوں, مجھے شوق ہے بہت گھومنے پھرنے کا. تو جن باغات میں پانی ہوتا ہے نا, آبشاریں, ان کی بیوٹی میں اور بغیر آبشاروں والے باغات کی بیوٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مری کے باغات بھی ہیں, آبشاریں نہیں ہیں. ناران کاغان جاؤ, سیف الملوک اپنی ذمہ داری پہ جاؤ, اوپر جب آدمی جاتا ہے تو قل شریف پڑھ کے جاتا ہے وہ. تو کیا خوبصورت آبشار ہے یار, کیا بہترین. گرمیوں میں جائیں آپ اپنے خرچے پہ, تو کتنا مزہ آتا ہے بھائی. تو اسی میں انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے یار اس سے بھی زیادہ ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس میں لبرل لوگ حوروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے یہ مولوی لوگوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. حوروں کے بھائی جتنا آپ چکر میں ہو نا اتنا مولوی لوگ نہیں ہوتے. آپ کے تو نائٹ کلب کے بغیر آپ کا تو گزارا نہیں ہے. آپ کو تو 1 مہینے عورت نہ ملے آپ تو ٹینشن سے مر جاؤ. مولوی بیچارے نے کسی نے 25 سال میں شادی کی, کسی نے 35 سال میں. اب تو اسی طرح ہو رہا ہے. ترغیبات تو ہم دے رہے ہیں لیکن ہوتی تو وہ 35 سال تک صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ 1-2 مہینے صبر کر کے دکھاؤ نا. آپ زیادہ ٹھرکی ہو, دنیا میں صبر نہیں ہو رہا آپ سے کہ بھائی صبر کرو اللہ آخرت میں اس سے زیادہ دے دے گا. آپ کو صبر نہیں ہو رہا اور آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. جو صبر کرے گا اللہ اسے اس سے کروڑا گنا زیادہ دے گا. کیونکہ مرد کے لیے عیش و عشرت کی نیچرل چیز کیا ہے بھائی, یہ باغات ہونے کے ساتھ اگر اس کو بیویاں نہ ملیں, وہاں پہ خوبصورت عورتیں نہ ملیں, اس کے ہم مزاج نہ ملیں, تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں پاگل سے پاگل بھی کہے گا مجھے جھونپڑی دے دو, ٹھیک ہے نا, ایک اچھی سی بیوی کے ساتھ, کہے گا کہ نہیں کہے گا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جذبات کا خیال کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ جب اس نے دنیا میں مرد کے لیے عورت بنائی ہے تو جنت میں نہیں بنا سکتا وہ؟ تو یہ لبرل لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں مولویوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہے. مولویوں نے نہیں ڈالا بھائی, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, موسیٰ کے کلام میں بھی ہے, حضرت عیسیٰ کے کلام میں بھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. بعض باتیں قرآن نے کی, قرآن نے کہا صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے, یہ ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے تھے ان میں بھی ہے, اور موسیٰ کو جو صحیفے دیے گئے تھے وہ ان میں بھی ہے. سارے صحیفوں میں یہ باتیں. تو اس لیے خوش قسمت آدمی ان نعمتوں کو سن کر اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور ان نعمتوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے, اور بدقسمت باتیں بناتا رہ جاتا ہے, اور وہ خود بہت بڑا عیاش ہوتا ہے. صحیح ہے نا,
اور یہ قرآن نے جو نعمتیں بیان کی ہے نا آخرت کی کہ حوریں ملیں گی, باغات ملیں گے, یہ عیاش لوگوں کے لیے نہیں, یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والوں کے لیے, نائٹ کلبوں میں جانے والوں کے لیے نہیں. تو قرآن نائٹ کلب کی نفی کر رہا ہے اور عبادت کو, رشتہ داری جوڑنے کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کو کیا کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے, خیر کو پھیلا رہا ہے. آپ اس خیر کو روک رہے ہو اور عیاشی کو پھیلا رہے ہو, اور کام کیا کر رہے ہو, جو خیر پھیلا رہے ہیں ان کو عیاش کا نام دے رہے ہو کہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.